گے جب ایک کا علم دوسرے کی نسبت زیادہ ہوگا. کب کہو گے کہ ایک دوسرے کی نسبت زیادہ سخی ہے؟ جب ایک کی سخاوت دوسرے کی نسبت کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. تو آؤ مسلمانوں، میں اس نبی کا تذکرہ کرتا ہوں جو مقام و منزلت میں سید الانبیاء سے کم مرتبہ ہے. اس کی شان کو دیکھ کے فیصلہ کر لینا جب چھوٹے نبی کی عظمت ہے تو بڑے نبی کی کیا عظمت ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے جب جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا، گھبرائی ہوئی تھی، پریشان تھی، کس طرح جواب دوں گی؟ اور اس وقت علماء یہود نے فوراً یہ کہہ دیا جب مریم نے بچے کو گود میں لیے ہوا تھا، کہہ دیا اے مریم، نہ تیری ماں ایسی تھی نہ باپ، بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے آیا؟ آواز قدرت آئی، مریم چپ کا روزہ رکھ لے، تیری عصمت کی گواہی تیرا بچہ دے گا. فاشارت الیہ، اشارہ کیا اس بچے کی طرف. جب اشارہ کیا تو اس وقت اللہ کی قدرت سے 2 4 6 دنوں کا عیسیٰ گفتگو کرنے لگا اور 3 باتیں کہیں. کہا انی عبداللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لایا ہوں. وجعلنی نبی، اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. مسلمانوں، جس نبی کی فضیلت کم ہے وہ چند دنوں کا ہو کے بتا رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو جو عیسیٰ کا بھی سردار نبی ہے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں. سرکار دو عالم کا عرصہ تبلیغ بنتا ہے 23 برس. پہلا ہم دن کون سا ہے؟ جس دن آپ مبعوث برسالت ہوئے. آیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 4 کام پہلے دن ہو گئے؟ کوئی 4 کام ذہن میں ہے یا نہیں؟ کافر دین سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دن کافر مایوس ہوئے؟ نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دن ہی دین مکمل ہو گیا؟ نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتے ہیں کہ نعمت تمام ہو گئی؟ نہیں. اللہ نے اسلام کو بطور دین پسند کیا؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب ہے پھر آگے بڑھئے. چلو ایک اور مشہور دن وہ ہے کہ جب سرزمین مکہ پہ مسلمان تنگ ہو کر پیغمبر کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس دن کافر مایوس ہو گئے؟ مایوسی کا لفظ تب آتا ہے جب کوئی تھک جائے، ہمت ہار جائے، پیچھا کرنا چھوڑ دے. ان کا ایک وفد تو حبشہ میں بھی پہنچ گیا اور جا کے نجاشی بادشاہ سے کہا تھا کیا بھلا؟ کہا انہوں نے ہمارے باپ دادا کے دین سے کی ہے بغاوت، انہیں ہمارے سپرد کرو، ہم انہیں واپس لے جائیں گے. اور پیغمبر نے کہا تھا مسلمانوں سے، کہا حبشہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں کا رہنے والا بادشاہ وہ انصاف پسند ہے. اور یہاں ایک بڑی اچھی سی بات ہے، اب تک کہہ دوں. انہوں نے جب کہا نا نجاشی بادشاہ سے کہ انہوں نے بغاوت کی اور ہمارے سپرد کرو، اس نے کہا نہیں، تمہیں سنا ہے تو میں ان کو بھی سنوں گا. ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، 2 لوگوں کا جھگڑا ہو جائے نا تو ایک گھر پہنچ جائے دوسرے کے پاس، کسی کو سالے سمجھ کے اپنا درد دل بیان کرے. بعض لوگ زحمت نہیں کرتے کہ دوسرے سے بھی پوچھ لیں. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اسی ایک کی باتوں پر ذہن بنا کے اسی کو مظلوم اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں. ایک جگہ کہ مولانا صاحب خطاب کر رہے تھے، اب وہ پتہ نہیں کس زمانے کی بات کر رہے تھے، حوالے وغیرہ تو وہ جانتے ہیں، لیکن بات اس موقع کی مناسبت سے بڑی سبق امبوز ہے. ایک شخص کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، وہ کسی کے پاس گیا اور رونے بیٹھ گیا، میرا فلاں نے بازو توڑ دیا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا. وہ بندہ تیش میں آ گیا، اس نے اس سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا. ساتھ ایک سمجھدار بیٹھا تھا، اس نے کہا فیصلہ بعد میں کرنا، اس سے بھی پوچھ لے کہ یہ اس کے دونوں بازو توڑ کے نہ آیا کھڑا. اور ہوا اسی طرح. اس لیے وہاں مشکل بن جاتی ہے کہ جہاں ثالث دوسرے گھر کی بات نہ سنے. نجاشی بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے کہا مشرکین سے تم رک جاؤ، تم نے اپنی بات سنائی، اب میں انہیں موقع دیتا ہوں یہ بھی اپنی بات کریں. اب چونکہ وقت نہیں ہے اتنا کہوں گا، جناب جعفر تیار نہیں.
وہاں پر ایسی خوبصورت گفتگو کی اور قرآن کی آیتیں پڑھی تو نجاشی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا جب تک چاہو تم میرے ملک میں رہ سکتے ہو۔ تو کیا ہم اس دن کو کہہ سکتے ہیں کہ چاروں کام ہو گئے؟ نہیں۔ چلو آگے بڑھئے، جب اللہ کے رسول مکہ سے یثرب ہجرت کر رہے تھے، کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کافر مایوس ہو گئے؟ کہہ سکتے ہیں دین مکمل ہو گیا؟ کہہ سکتے ہیں کہ نعمت تمام ہو گئی اور اللہ نے اسلام کو بطور دین پسند کیا؟ نہیں، اس وقت کو بھی اگر مایوس ہو چکے ہوتے تو پھر وہ میدان بدر میں نہ ہوتے۔ اچھا، جب جنگ بدر ہو چکی اور مولا علی کے ہاتھوں کتنے واصل جہنم ہو چکے اور کم تعداد کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، تو کہہ سکتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن کافر مایوس ہو گئے؟ اگر مایوس ہوتے تو تجھے میدان احد میں نظر نہ آتا۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں احد میں مایوس ہو گئے؟ نہیں، ہوتے تو خندق میں نظر نہ آتے۔ کہہ سکتے ہیں کہ خندق میں مایوس ہوئے تو پھر تجھے خیبر میں نظر۔ تو مسلمانوں، وہ دین تو ڈھونڈیے جس دن کافر مایوس ہوئے، دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اللہ نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ مسلمانوں، پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں وہ دین تلاش کرو جس دن یہ کامیاب ہوئے، یہ چاروں کام انجام پائے گئے۔ ہاں، وہ دن تھا جب حکم الہی سے پلانوں کے منبر پر رسول خدا نے مولا علی کا بازو بلند کر کے یہ اعلان کر دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس وقت یہ آیت اتری، الیوم یائس الذین کفروا من دینکم۔ میرے نبی، آج علی کی ولایت کا اعلان ہوا، کافر تیرے دین سے مایوس ہو چکے۔ آج دین میں نے مکمل کر دیا۔ وہ دین جس کا آغاز عقیدت توحید سے ہوا تھا، اس دین کی تکمیل علی اور علی کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت سے ہو۔ آج نعمت تمام ہو گئی، اور اب خدا نے فرمایا، احکام تو خدا بھیجتا رہا، عقائد بھی آتے رہے، عمل بھی، عبادات بھی، جہاد بھی، مختلف چیزیں آتی رہی، لیکن اب خدا نے فرمایا کہ اب میں نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ مسلمانوں، کسی پہ جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور مولا علی کی ولایت کا قائل نہیں ہوتا، تو اللہ تو اس دین کو پسند کرتا ہے جس میں ولایت علی کا اقرار موجود ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں پچھلے دنوں میں ایک اہل سنت عالم کو سن رہا تھا، ان کا ایک بڑا مجمع ان کے سامنے موجود تھا۔ اس نے اپنے اس مجمع سے سوال کیا، کہا تم بھی مانتے ہو کہ علی ولی اللہ؟ توجہ ہے یا نہیں؟ علی مانتے ہو؟ مجمع خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا اب یہی بات میں اردو میں پوچھتا ہوں۔ لوگوں نے سر اٹھایا۔ اس نے کہا کیا مانتے ہو کہ علی اللہ کے ولی ہیں؟ انہوں نے سر ہلایا۔ سر پہلے عربی میں کہا، پھر اردو میں، انہوں نے سر ہلائے۔ انہوں نے کہا فرق یہی ہے، شیعہ عربی میں علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، تم اردو میں مانتے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں بھائی، جہاں آپ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہو، محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وہی ایمان رکھنا ہے کس بات پر؟ علی۔ ہاں، مشرک ہے وہ جو علی اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، اور حق پر ہے وہ جو علی ولی اللہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں، اب یہاں پر ایک بات دیکھیے، برے صغیر میں بہت سارے بزرگان دین کے مزارات موجود ہیں، ان کی اپنی خدمات، عبادات اور عقیدت مند جاتے ہیں، لیکن جب عقیدت مندوں سے پوچھا جاتا ہے آپ کی نگاہ میں ان بزرگان دین کا مقام کیا ہے، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ تو پھر ان سے ایک سوال ہوتا ہے
بھائی جنہیں آپ اولیاء اللہ سمجھتے ہو، کیا ان کے اولیاء اللہ ہونے پر کوئی قرآن کی آیت بھی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ کوئی حدیث بھی ہے؟ کتنی آیت بھی نہیں اور حدیث بھی احترام کا تقاضا ہے، عقیدت کا تقاضا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، بزرگان دین جن کے مزارات ہیں انہیں اولیاء اللہ اور ولی اللہ عقیدت کی بنیاد پہ کہتے ہو، اور مولا علی کو ولی اللہ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، حکم خدا کی بنیاد پہ کہتے ہو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ادھر سائل نے سوال کیا، مولا علی حالت رکوع میں ہے، آپ نے ہاتھ کو اٹھایا۔ ایک روایت ہے کہ سائل نے خود انگشتری اتاری، اور ایک روایت اہل سنت کی یہ ہے کہ انگشتری پرواز کرتے ہوئے سائل تک پہنچا۔ وہاں رسول اللہ نے وہی دعا مانگی جو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے مانگی تھی۔ ادھر دعا مانگی، ادھر جناب جبرائیل آیت ولایت لے کے اترے۔ بس مسلمانوں، مولا علی کی ولایت زمین سے نہیں، نہ لوگوں کے احترام اور عقیدت کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ تو حکم الہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور بتائیے یہ کتنی اہم ہے۔ چیل حدیث کی کتاب ہے، آقا خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس میں حدیث نقل کی، کہا جب اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا، ابلیس نے انکار کیا، اور قرآن نے کہا ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ امام معصوم نے فرمایا اب اگر ابلیس اللہ کو سجدہ کرے، ایک طولانی سجدہ کرے، کہا اللہ قبول نہیں کرے گا، چونکہ اس نے اللہ کے اس حکم کا کیا ہے انکار۔ نہ تو اللہ قبول کرے گا، نہ اس سجدے کا اسے کوئی فائدہ پہنچے گا۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ حکم خدا کا انکار کیا، کہا نہ اللہ قبول کرے گا، نہ اس سجدے کا اسے فائدہ پہنچے گا۔ فرمایا اسی طرح جو حکم خدا اعلان غدیر کی شکل میں ہے، جب تک کوئی اس پر ایمان نہیں لائے گا، نہ اللہ عبادت قبول کرے گا، نہ فائدہ پہنچے گا۔ ولایت امیر المومنین مسلمات دین میں سے کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، محبت اہل بیت مت سمجھنا کہ یہ مستحب ہے، نہیں، محبت اہل بیت واجب ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں ایک جملے میں اس بات کو یوں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب سنتے ہو اعلانات کہ فلاں جگہ مجلس ہے، فلاں جگہ مجلس ہے، ارادہ بھی کرتے ہو، بعض دفعہ پہنچتے ہو اور بعض دفعہ نہیں پہنچ سکتے، یاد رکھنا مجلس میں پہنچنا واجب نہیں، ہر وقت محبت علی میں رہنا واجب۔ ولی اللہ، توجہ ہے یا نہیں؟ اور اس بات پہ بھی توجہ دینا کہ یہ محبت اہل بیت اور مولا علی کی محبت نہ تیرا ہنر ہے نہ میرا ہنر ہے، نہ کوئی تیرا کمال ہے نہ کوئی میرا کمال ہے۔ اس لیے کہ پانچویں امام نے فرمایا وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہارے دلوں میں ہماری محبت کو پیدا کر دیا۔ کبھی غور کیا وہ کون سی چیز ہے جو تجھے فرش عزا تک لے کے آتی ہے؟ اپنا آرام چھوڑ دیتے ہو، کاروبار چھوڑ دیتے ہو، مصروفیات چھوڑ دیتے ہو، اور پھر کربلا کی تیاری کرتے ہو۔ معلوم ہے راستے میں ہو سکتا ہے بغض علی رکھنے والے بم بلاسٹ کر دیں، نہ بچیں، اس کے باوجود سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہو، پیسہ خرچ کرتے ہو، اپنے بچوں سے جدائی، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے۔ وہ کون سی چیز ہے جو تجھے فرش عزا میں لے کے جاتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تجھے خادم فرش عزا بنا دیتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو کئی گھنٹے تو ماتمی حلقے میں کھڑے ہو کے عزاداری کرتا رہتا ہے، کربلا پہنچ جاتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ وہی نعمت الہی تو ہے کہ جس کا نام محبت اہل بیت۔ اللہ نے یہ عطا کی ہے، اور پھر اللہ نے ایک اور بھی احسان کیا ہے۔ کیا؟ اس مالک نے جنہیں محبت کا نور عطا کیا، اللہ نے انہیں یہ شعور بھی عطا کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں،
کس چیز کا اللہ نے شعور عطا کیا؟ محبت کے ساتھ ساتھ تجھے اور مجھے ہر کسی کو اپنی جان بھی عزیز ہے، اولاد کی جان بھی عزیز ہے، اور اپنا مال بھی عزیز ہے۔ اسی طرح ہے یا نہیں؟ ہے۔ لیکن اللہ نے جو شعور دیا اس کے نتیجے میں ہم ترازو لگاتے ہیں، ایک پلڑے میں رکھتے ہیں اپنی جان اولاد کی اور اپنا مال، دوسرے پلڑے میں رکھتے ہیں محبت اہل بیت کو۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک پلڑے میں جان و مال، اپنی اولاد کی جان اپنی اور مال، دوسرے میں محبت اہل بیت۔ شروع سے لے کر آج تک کبھی کبھی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ بغض علی رکھنے والے بظاہر طاقتور ہوتے ہیں اور وہ اپنی توانائی اور دشمنی علی میں خرچ کرتے ہیں۔ کبھی یہ چیزیں ہم بنی امیہ کے زمانے میں دیکھتے ہیں، کبھی بنو عباس کے زمانے میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ ذکر علی رہے، نہ نام علی رہے، نہ علی کے چاہنے والے رہے۔ اللہ نے محبان اہل بیت کو یہ شعور عطا کیا ہے، جب حالات ایسے بن جاتے ہیں اور سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے ایک چیز بچ سکتی ہے، یا جان و مال و اولاد یا محبت اہل بیت، اللہ نے یہ شعور دیا ہے، او علی کے چاہنے والوں محبت بچا لینا، جان و مال قربان کر دینا۔ حسین کی قربانی، حسین کی قربانی، یا حسین بیخ یا حسین، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ نے یہ شعور دیا۔ دیکھیے کیا میسم تمار کو جان پیاری نہ تھی، لیکن عشق ولایت علی میں سولی پہ چڑھنے کو پریشان تو نہ ہوئے، بلکہ انتظار کرتے رہے۔ 20 رمضان کو جب مولا کو ضرب لگ چکی تھی اور جناب حجر بن عدی نے آپ کے غم میں سوگ میں چند مرثیہ کے جملے کہے، جیسے رکے تو مولا علی نے پوچھ لیا حجر کیا کرے گا اس وقت جب تجھ سے کہا جائے گا اگر جان بچانا چاہتا ہے تو علی کو چھوڑ۔ حجر نے کہا مولا جان تو دے سکتا ہوں، آپ سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اے بغض علی رکھنے والا اور اے عزاداری مظلوم کربلا سے دشمنی رکھنے والا، یاد رکھ لے اللہ نے فقط محبت کا نور نہیں عطا کیا، اللہ نے یہ شعور بھی عطا کیا ہے، اگر پھر بھی کبھی ایسے حالات بن گئے جان و مال قربان کریں گے، مولا علی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ نجات ہی مولا علی کی ولایت میں ہے، نجات ہی مولا علی کی محبت میں ہے، نجات ہی مولا علی کے عشق میں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جان امانت ہے مولا علی کی، یہ مال سب کچھ فدا ہو جائے مولا علی کے عشق اور محبت میں۔ یہی وجہ ہے جو زمانہ گزر رہا ہے پوری دنیا میں اور زیادہ اہل بیت کے چاہنے والے بڑھ گئے، بلکہ مسلمانوں ایک زمانہ تھا جب چند لوگ بیٹھتے تھے تعارف ہوتا تھا، کروایا جاتا تھا یہ شیعہ مسلک ہے، یہ بریلوی مسلک ہے، یہ دیوبند مسلک ہے، یہ اہل حدیث مسلک ہے۔ لیکن جانیے یہ عزاداری کی خیر و برکت کتنی ہے، ان علماء حقہ کے خطابات کی خیر و برکت کتنی ہے، جب یہ حقائق مختلف جگہ سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے، مختلف جگہ سے کتابوں کی شکل میں تیرے مکتب کے علماء نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک اور کتنی جگہوں پر اس طرح عزاداریت سید و شہداء کا تعارف کروایا ہے، اس طرح اہل بیت کی مظلومیت کو بیان کیا ہے کہ آج پوری دنیا میں آنے والے وقت میں اب تعارف نہیں ہوگا کہ یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اب تعارف یہ ہوگا اتنا بتلاؤ جو بھی مسلک ہے حسینی ہے یا یزیدی۔ یہ برکات ہیں عزاداریت سید و شہداء، یہ برکات ہیں ان علماء کی محنتوں میں،
ان کے قلم کی، ان کی شہادتوں کی، جو انہوں نے راہ اسلام میں خون پیش کیا، جو علماء نے خطابات کیے، جو علماء حقہ نے، کچھ موجود ہیں اور کچھ دنیا سے جا چکے ہیں، قدر کیجئے ان علماء کی کہ جنہوں نے کسی محاذ کو بھی خالی نہیں چھوڑا۔ اس لیے گھر میں بھی بیٹھ کے مجلس سن سکتے ہو، نیٹ پہ سن سکتے ہو، گھر میں ماتم بھی کر سکتے ہو، لیکن میں سب کی خدمت میں عرض کروں گا، گھر میں مجلس سن سکتے ہو، ماتم کر سکتے ہو، لیکن کوشش کیجئے میدان دشمن کے لیے خالی نہ چھوڑیے۔ اپنی مجالس کو اور رونق بخشیے، جلوس اذان میں شرکت کیجئے، بڑھ بڑھ کے شامل ہوئیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عزاداری کی وجہ سے بہت سارے لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ کربلا میں نقصان کیا ہوا تھا۔ یہ عزاداری ہے کہ جس کی وجہ سے میں اتنا کہوں، جب لوٹا ہوا قافلہ آیا ہے نا مولا حسین کے پاس، 11 محرم ہے، وقت نہیں ہے، ایک نفسیاتی جملہ عرض کر دوں، جب بہنوں بیٹیوں کے رشتے ہوتے ہیں نا، بیائی جاتی ہیں، رخصتی ہوتی ہے، بعض کا میکا شہر اور اپنا گھر، شوہر کا گھر ایک شہر میں ہوتا ہے، بعض دور بیائی جاتی ہیں، کئی گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے، موت تو ہر دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ اس بہن کو جب پتہ چل جائے تیرا بھائی دنیا سے جا چکا ہے، انتظار نہیں کرتی، چادر سر پہ رکھتی ہے، سفر شروع کرتی ہے، کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب پہنچتی ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے بھائی کو غسل و کفن مل چکا ہو چکا ہے، آتی ہے بھائی کے چہرے سے کفن ہٹا کے چوم کے کہتی ہے بہن کی مجبوری تھی، سفر لمبا تھا۔ او مسلمان آ تجھے بتاؤں، اس بہن کے مسائب بتاؤں جو دور تو نہ تھی، بڑی مجبور تھی۔ اور جب بھائی کے لاشا بھی آئی ہے، اور ہر بہن جب بھائی کی میت پہ پہنچتی ہے تو کفن ہٹا رہی ہوتی ہے، یہ بہن کفن کی جگہ پتھر ہٹا رہی تھی، ٹوٹی ہوئی تلواریں اور نیزے ہٹا رہی تھی، اتنی مجبور تھی کہ ہاتھ مصروف تھے، اور ہٹاتے ہٹاتے پوچھ رہی تھی انت اخی حسین، کہ میرا بھائی حسین تو، میرا ماں جایا حسین تو، اور پھر نانے کے روزے کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی نانا آ دیکھنا یہ تیرا وہی حسین جس کا خون خاک میں مل چکا ہے اور جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ عزادارو آؤ فرش عزا پہ بیٹھے ہو، ایک عجیب درد بھرا جملہ تھا، اتنا کہا نانا بات ختم تو نہیں ہوئی، وہ بناتوں کا سب آیا، نانا تیری بیٹیوں کو قیدی بنے۔ مشکل گھڑی تھی، بس یہی روایت ملتی ہے، وہ بچی جو امام حسین کے سینے پر سوتی تھی، وہ اپنے بابا کی کٹی ہوئی رگوں کو چوم رہی تھی اور دکھوں کی داستان سنا رہی تھی۔ ایک روایت ہے روتے روتے سو گئی اور عالم رویہ میں سنا، اور ایک نہیں بیدار تھی، آواز آ رہی تھی بیٹی میرا پیغام پہنچا دینا، یا شیعتی ما انشرتم معذبن فسگونی، ہمارے شیعہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور سمیتم غریب و شہید بندولی، اور جب کسی غریب و شہید کا تذکرہ سننا اس پہ ندبہ کرنا۔ ایک بزرگ عالم دین فرما رہے تھے ندبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں روتے روتے تیری آوازیں بلند ہو جائیں۔ ویسے تو روایات بتاتی ہیں رونے والی شکل بن جائے، آنسو نہ بھی آئے اس کا بھی بڑا اجر ہے، اور اگر آنسو آ جائے تو اور اجر بڑھ گیا، اور رخساروں پہ بہنے لگے تو اور بڑھ گیا، لیکن یہاں چاہا گیا کہ روتے روتے تیری آوازیں بلند ہو جائیں۔
کیوں؟ کہتے ہیں کہ شاید حکمت یہ ہو جب تیری مجلس کبھی مدرسے میں، کبھی عزا خانے میں، کبھی چوک پر، کبھی سڑک میں، کبھی گلی میں، کبھی میدان میں، اور جب تو بلند رو رہا ہوگا تو گزرنے والا پوچھ لے گا تیرا کیا نقصان ہوا، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں اتنا بلند آواز میں گریہ کرتا ہے؟ تجھے اہل بیت کے مسائل بیان کرنے کا موقع مل جائے گا، ان کی مظلومیت بیان کرنے کا موقع مل جائے گا، پھر وہ سوال کریں گے اتنا بتلاؤ یہ ان پر مصائب کیوں اٹھائے گئے، ان پر یہ ظلم کیوں ہوا؟ پھر تمہیں ان کی شہادت کا مقصد بیان کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اے عزیزو، بس مجلس تمام ہو گئی، اتنا عرض کرتا ہوں اس دین کو بچانے کے لیے نبی کا کنبہ ذبح ہو گیا۔ اس وقت حکم ملا ان اونٹوں کو تازیانے مارو۔ علامہ اختر عباس وہ بچے جو اونٹوں کی پشت پہ بیٹھے تھے، وہ ان بیویوں کی چادروں کو ہاتھ میں، جو لباس تھا اسے پکڑتے تھے، یا یہ تھا کہ وہ اونٹ کی پشت پر بالوں کو پکڑتے تھے۔ وہ ظالم جب ان اونٹوں کو مارتے تھے، اونٹ دوڑتے تھے، ان کی پشت سے یہ بچے گرتے تھے، پچھلے اونٹوں کے قدموں کے نیچے آ جاتے تھے، لیکن قافلہ آگے بڑھتا رہتا تھا۔ ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر وہ نیزہ جس کی نوک پر مولا حسین کا سر تھا، وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ سپاہی نے شمر کو بتایا، شمر آیا امام سجاد کی پشت پہ تازیانوں سے صدرے لکھنے لگا، پوچھتا ہے آپ کے بابا کے سر والا نیزہ کیوں رک گیا؟ امام قریب آئے اور اتنا یہ لکھا ہے علامہ اختر عباس صاحب کی کتاب میں، قریب آ کے پوچھا بابا کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا پہلے گرنے والے بچے تھے، ابھی میری بچی گری۔ یہ سارے دکھ کس لیے تھے؟ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔ اللہ